الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سورہ بلد کی چند آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کی ترجمانی بھی کی ہوں گی اور اس کا اعادہ بھی کر لیا ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو آج کا جو ہمارا درس ہے انشاءاللہ، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 4 کے بعد ذکر کیا ہے، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. ایحسب کے معنی ترجمہ میں بھی کر رہا ہوں، بلکہ میں شروع سے آپ لوگوں کو تفسیر بتاتا چلوں تاکہ آپ لوگوں کو کسی طرح سے کوئی مسئلہ پیش نہ آئے. ایک بار آپ پھر سے شروع سے سنیں. سورہ بلد شروع اوپر سے کیجئے. لا اقسم بهذا البلد، لا میں نہیں کے معنی میں آتا، یہاں پر یہ لا زائدہ ہے. اقسم کے معنی میں قسم کھاتا ہوں. اقسم یقسم سے اقسم واحد متکلم کا صیغہ ہے. میں قسم کھاتا ہوں بهذا البلد، هذا معنی یہ، اور اصل یہاں پر معنی یہ نہیں بلکہ اس کا ترجمہ ہو رہا اس، اور البلد کے معنی شہر، اس بلد شہر، اور جو کی کا ترجمہ ہے وہ بے با سے ہو رہا، با بہذا بلد میں جو با ہے اس سے کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کے معنی میں ہے. تو لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. اب یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے یہ ترجمہ سلیس نہیں ہے. لفظی ترجمہ، سلیس ترجمہ، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. اور اس کا جواب، اس کی جو تفسیر ہے میں نے آپ لوگوں کے سامنے مختصر بتائی تھی کہ یہاں پر لام زائد ہے، اور یہاں البلد سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اور قسم کو اس حال کے ساتھ مقید کر دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں موجود ہیں، جس سے اشارہ اس طرف ہے کہ مکہ کی قسم اس لیے کھائی جا رہی ہے کہ آپ وہاں موجود ہیں، یعنی آپ کا وہاں رہنا مکہ کے لیے باعث شرف ہے. لیکن اس حقیقت کو اہل مکہ نے نہیں سمجھا اور آپ کو وہاں سے نکال دینے کا فیصلہ کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شہر مکہ کی جو قسم کھائی ہے، دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں موجودگی اور آپ کا وہاں رہنا، یہ اصل اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند تھا. لیکن اہل مکہ نے اس بات کی طرف توجہ نہیں دی، اور اہل مکہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا نبوت کا، آپ کو وہاں سے نکال دینے پر تل گئے، اور آخرکار آپ کو وہاں سے نکال کر کے رہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس شہر کی قسم کھا کر کے اشارہ اس طرف کر رہا ہے کہ جب اس مقدس شہر کی اللہ قسم کھا رہا ہے، جس مقدس شہر کے اندر اللہ کے آخری نبی رسول موجود ہیں، اور پھر بھی اس شہر کے لوگ اس مقدس شہر کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اس کا تقدس باقی نہیں رکھتے ہیں، اور اس نبی کو کیسے نکال دیتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر حیران ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس حرکت کو ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس شہر کی بھی بہت ہی اونچی عظمت ہے، ایسے ہی اس شہر کے رہنے والے باشندوں میں سب سے عظیم انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عظمت ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ، انت مانے آپ، حلن کے معنی مقیم، حل یحل میں نے بتایا تھا حلول کے معنی ہوتا ہے اترنا، داخل ہونا، یہاں پر مقیم کے معنی میں ہے بہذا البلد، اس شہر میں. یہاں پر با یہ فی کے معنی میں ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ، اور آپ رہنے والے ہیں، آپ مقیم ہیں، بہذا البلد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شہر میں. یہ لفظی ترجمہ ہوا. ترجمہ اس کا سلیس یہ ہے کہ حالانکہ آپ اس شہر میں اقامت پذیر ہیں، یعنی آپ تو اس شہر
مکہ میں اقامت پذیر ہیں، آپ یہاں پر مقیم ہیں، آپ یہاں رہتے ہیں۔ ووالد اچھا، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کی تفسیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے کہا کہ اہل مکہ کے حال پر اظہار تعجب بیان کیا گیا کہ جس شہر میں کبوتر کا شکار حلال نہیں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کیا جا رہا ہے، اور انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح اور کامرانی کی خوشخبری دی گئی ہے کہ عن قریب یہاں آپ بحیثیت فاتح داخل ہوں گے، اور مشرکین میں سے کچھ کو قتل کریں گے اور کچھ کو قید کر لیں گے۔ اور یہ استثنائی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ مکہ مکرمہ نہ آپ سے پہلے کسی کے لیے حلال بنایا گیا، نہ آپ کے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ امام بخاری نے کتاب المغازی کے اندر امام مجاہد رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، اور میرے لیے بھی دن میں صرف ایک گھڑی کے لیے حلال بنایا گیا تھا۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ اسی گھڑی میں ابن خطل کو قتل کیا گیا، حالانکہ وہ کعبہ کی چادر پکڑے لٹکا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے، آپ کی موجودگی کی اس بات پر اللہ تبارک و تعالی اظہار تعجب کر رہا ہے کہ جس شہر کے اندر کبوتر حرام ہے، جس شہر میں کبوتر کا شکار حرام جبکہ کبوتر کھانا حلال ہے، اس شہر میں نبی کو رہنے نہ دیا جائے، اس شہر کے باشندے ہونے کے باوجود نبی کو وہاں سے نکال دیا جائے، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اس پر اللہ رب العزت تعجب کر رہا ہے۔ اور دوسرا معنی اہل علم نے جو ذکر کیا کہ اللہ کے نبی کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ آپ یہاں پر مقیم ہیں، یعنی آپ ہمیشہ مقیم رہنے والے ہیں، ابھی وقتی طور پر آپ کو یہاں سے نکالا گیا، آپ کو فتح ملنے والی ہے، آپ کو کامیابی ملنے والی ہے، آپ فاتحانہ طور پر اس شہر میں داخل ہونے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو گھبرانے کی، دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ مقام عطا کر رہا ہے، آپ اسی شہر میں مقیم رہنے والے ہیں۔ تیسری آیت، ووالد وما ولد، والد کے معنی والد اور ابا، اور ماں معنی جو، اور ولد کے معنی جنہ اولاد کے معنی میں۔ مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہا ہے، قسم ہے والد کی، وما ولد، اور جسے اس نے جنا، اس کی اولاد کو پیدا کیا، یعنی یہ لفظی ترجمہ ہے، تفسیر اس کی یہ ہے، سلیس ترجمہ یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں ہر باپ کی اور ہر اولاد کی، ہر باپ کی اور ہر اولاد کی میں قسم کھاتا ہوں۔ اس کی تفسیر میں اہل علم نے ذکر کیا کہ یہاں پر ووالد وما ولد کا جو عطف ہے حاضر البلد پر ہے، بعض کے نزدیک اس سے مراد آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت، یعنی والد اس سے مراد آدم علیہ السلام، اور ولد سے مراد آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد ابراہیم اور ان کی ذریت، یعنی والد سے مراد ابراہیم علیہ السلام اور ولد سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی ذریت۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے مراد والد مولود ہیں، اس لیے کہ آدم اور ابراہیم کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والد کو بھی اللہ نے عام رکھا ہے، ولد کو بھی عام رکھا ہے۔ جب دونوں عام ہیں تو یہاں پر ہر والد کی، ہر ولد کی قسم کھائی جا رہی ہے، اس میں کوئی خاص نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عام رکھا ہے، لہذا آدم اور ابراہیم کی بات کرنا اور ان کی ذریت کی بات کرنا، اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے فرمایا لقد، لقد مانے لقد، لام البتہ تحقیق کے معنی میں آتا ہے، قد تحقیق کے لیے ہے، البتہ تحقیق کی، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، فی معنی میں، کبد کے معنی مشکل، لقد خلقنا الانسان تحقیق کے ہم نے انسان کو پیدا کیا،
فی کبدن، کبد منے مشکل، مشکل میں پیدا کیا۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا سلیس ترجمہ ہے، بے شک ہم نے آدمی کو، انسان کو مشقت و مصیبت کے لیے پیدا کیا، مشقت و مصیبت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو مشقت و مصیبت کے لیے پیدا کیا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ انسان کی زندگی میں مشقت، مصیبتیں یہ لگی ہوئی ہیں، اسی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جی، اس کی تفسیر میں ہم پڑھیں گے تو اہل علم نے ذکر کیا کہ یہ جو تین قسم کھائی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، یہ تینوں قسموں کا لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ اس کا جواب قسم ہے۔ اور مفہوم یہ ہے کہ جب سے آدمی بصورت حمل اپنی ماں کے پیٹ میں قرار پاتا ہے، مختلف قسم کی تکلیفیں اٹھاتا رہتا ہے، پیدائش کے بعد دنیا میں، پھر دو برزخ میں، پھر یوم حساب۔ اس لیے عقل و ہوش کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ایسا نیک عمل کرے جس کے ذریعے آخرت میں اس کے لیے ان شدائد کا خاتمہ ہو جائے اور دائمی فرحت و شادمانی والی جنت میں جگہ مل جائے۔ ایک مفہوم اہل علم نے یہ ذکر فرمایا کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تب سے لے کر کے باہر اس کا جنم ہونے، اس کے پیدائش اور اس کے بعد اس کی زندگی گزارنے کے ایام دنیا کے، یہ بھی مشقت سے بھرے ہوئے ہیں، تکلیفوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ بچپنا دیکھیے، محنت کرتا ہے آدمی کچھ بننے کے لیے، علم حاصل کرتا ہے تو مشقت کرنی پڑتی ہے، اور اسی طریقے سے اور دوسرا سا یہ مسئلہ کہ جب انسان جوانی کی عمر کو پہنچے، تو جوانی کی عمر میں انسان مال وغیرہ کمانے کے لیے، گھر بار چلانے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی زندگی شادی بیاہ کے ساتھ جڑ گئی ہے تو پھر اس ازدواجی زندگی کی ضرورت کے لیے مشقتیں اٹھانی، پھر اس کے بعد اس کی اگلی زندگی بزرگی کی، بڑھاپے کی، وہاں پر مشقت، لوگوں کے محتاج ہو جاتے ہیں انسان، اور آخری مرحلہ انسان کا وہ ہوتا ہے کہ جب انسان وفات کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے سب چیزوں سے اپنے آپ کو تھکار کر کے ایک گھر کی زندگی میں، خالی چارپائی کی زندگی پر آ جاتا ہے، وہ بھی ایک مشقت کی زندگی ہے۔ اور اس کے بعد آخری برزخی زندگی جو انسان کی قبر کی زندگی ہے، وہاں بھی اچھائی اور برائی دونوں طرح کی ہیں۔ اگر نیکیاں کی ہیں، ایمان اور یقین کے ساتھ، عقید سلیمہ کے ساتھ گیا ہے تو پھر اس کے لیے آسانی ہوں گی، لیکن تھوڑی سی مشکلات جب قبر دبوچتی ہیں اس وقت ہوتی ہیں، اس کے بعد آسانیاں کر دی جاتی ہیں۔ لیکن اگر وہ دنیا کے اندر دین پر نہیں تھا، ایمان پر، عقیدے پر نہیں تھا، تو پھر اس کی زندگی میں مشکلات اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ تو پھر بہرحال اس کے بعد حساب و کتاب، یعنی قیامت کے دن کی مشکلات، تو غیر خیر اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ ساری مشکلات انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور ایک دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ ہم نے انسان کو بہت ہی اچھی شکل و حیت میں بنایا ہے، اور اسے ہاتھ، پاؤں اور دیگر جسمانی اعضاء کو حرکت دینے کی پوری صلاحیت دی ہے، اور مشکل ترین کاموں کو انجام دینے کی اسے قدرت دی ہے۔ ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا، لیکن اس کے برعکس وہ کبر، غرور اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ اب وہ ہمیشہ ایک حال پر باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا، جو کہ ہمارے سامنے موجود ہیں، کہ آج ایک انسان، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو صحیح سالم بنایا، ہر اعتبار سے مضبوط بنایا، مگر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وقت نہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے وقت نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہا، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد۔ ایحسب میں جو ہے کہ یہ سوالیہ جملہ، سوالیہ ہے، استفہامیہ بولتے ہیں، حمزہ استفہامیہ، کیا کے معنی میں، یحسب، حسیب یحسب، یا حسب یحسب کے معنی ہوتا ہے سمجھنا، اور سمجھنا اور احتساب، سمجھنا، غور فکر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایحسب،
کیا وہ گمان کرتا ہے؟ کون؟ انسان۔ انسان گمان کرتا ہے کس بات کا؟ ان لن ان لن ان لن ای لن یقدر علیہ احد۔ ان مانے کی، لن مانے ہرگز نہیں، یقدر قدر یقدر کے مانے قادر ہونا، ان لن یقدر علیہ، علیہ ای علی الانسان اس کے اوپر، احد مانے کوئی بھی، کیا وہ سمجھتا ہے کہ ہرگز کوئی بھی اس پر قادر نہیں ہو سکے گا؟ کیا وہ انسان سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی بھی ہرگز قادر نہیں ہو سکے گا؟ یہ لفظی ترجمہ ہے، تفصیل میں اس میں یہ ہے سلیس ترجمہ، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ کوئی اس پر قادر نہیں ہو سکتا ہے؟ کوئی وہ گمان کرتا ہے کہ کوئی اس پر قادر نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر قادر ہیں۔ ہاں، تو اس کی تفسیر میں اہل علم نے ذکر کیا کہ یعنی وہ اپنے دل کی بیماری اور اس کی قساوت کی وجہ سے سمجھنے لگا کہ قیامت نہیں آئے گی اور کوئی ذات اسے مغلوب کرنے پر قادر نہیں ہے، اور بطور فخر و مباحات لوگوں سے کہنے لگا کہ میں نے تو اپنی شہوتوں کی تسکین پر لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیا ہے، اور وہ بھی گمان کر بیٹھا کہ اللہ اسے نہیں دیکھ رہا ہے، ہر چھوٹے بڑے گناہ پر اس کا محاسبہ نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ اس کی خام خیالی ہے، قیامت ضرور آئے گی، رب ذوالجلال ہر چیز پر غالب ہے، اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، وہ قیامت کے دن اس کے ایک ایک عمل کا حساب لے گا، اور جس دولت کو اپنی شہوتوں کی تسکین کے لیے پانی کی طرح بہاتا تھا اس پر ضرور اس کا مواخذہ کرے گا، اس دن کوئی بھی اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا کہ انسان کیا سمجھتا ہے کہ کیا وہ بالکل وہ ہے غالب ہے، لوگوں کوئی بھی اس کے اوپر غالب نہیں ہو سکتا، کوئی اس کو مغلوب نہیں کر سکتا، کیا یہ اس نے سمجھ رکھا ہے؟ یقولو وہ کہتا ہے، اہلکتو، ہلاکا مانے ہلاک کرنا، اہلکا مانے بھی ہلاک کرنا، یعنی لٹانے کے معنی میں نے ہلاک کیا مالن بہت مال، لبدن کے معنی ڈھیر سارا، کیا یقول وہ انسان کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، میں نے ڈھیر سارا مال لٹایا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں کیا وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قادر نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے یقول، اور وہ کہتا ہے کہ اہلکت مالا لبدا، میں نے بہت سارا مال، ڈھیر سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، یعنی اس کا سلیس ترجمہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال خرچ کر ڈالا ہے۔ کیا یہ کہتا ہے وہ؟ اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نقل کر کے اس کی حقیقت کو بتا رہا ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، ایحسب کیا وہ سمجھتا ہے، ان کی لم نہیں، دیکھا، یارا مانے دیکھنا، رآ یارا کے مانے دیکھنا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ نہیں دیکھا، ہو اس کو، یعنی اس انسان کو، احد کسی ایک نے، یعنی کیا وہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی اس کو کسی بھی ایک نے، یا کسی نے بھی اس کو نہیں دیکھا؟ کیا یہ سمجھتا ہے وہ؟ اللہ تبارک و تعالی اس کا ترجمہ ہم سلیس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ اس کا جواب ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، ہمارے اوپر کوئی قادر نہیں۔ انسان جو کچھ مال خرچ کر رہا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ میں نے ڈھیر سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالا تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ سب چیز تو تم نے اپنی ذاتی طور پر خرچ کی ہیں، اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے پر جو اجر و ثواب ہے اس کی امید کرنا، یہ اصل ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہمارے اوپر غالب ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ اصل ایک مومن کی شان ہے اور ایک مومن کی پہچان ہے۔ وہ کبھی بھی اتراتا نہیں ہے، کبھی غرور نہیں کرتا۔ یہاں انسان سے مراد کافر، اور ایک انسان سے مراد یہاں پر وہ انسان جو اللہ کا نافرمان ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر کوئی غالب نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت سارا ڈھیر سارا مال خرچ کر ڈالا ہے، لہذا بیجا میں نے صرف کیا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ یہاں پر انسان سے مراد کافر ہے، وہ یہی سوچ اور فکر کے ساتھ دنیا کی زندگی گزارتا ہے، جبکہ ایک مسلمان
ان تمام سے ہٹ کر کے اس بات کا پہلے عقیدہ رکھتا ہے کہ مجھ پر اللہ غالب ہے، وہ قادر ہے، اور اسی طریقے سے مجھے جو مال دیا گیا ہے یہ امانت ہے، اسے مجھے صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے اور اس کا حساب بھی دینا ہے۔ قیامت کے دن پر بھی اس مومن کا ایمان ہوتا ہے، اس لیے وہ بیجا صرف نہیں کرتا، اور اس بات کا بھی ایمان و یقین ہوتا ہے اس مومن کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھنے سے، اس کی نگاہ سے کوئی بھی غائب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آج کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر فرما رہا ہے، الم نجعل له عینین۔ الم میں آ مانے کیا، لم مانے نہیں، نجعل، جعل یجعل مانے بنانا، نجعل اسی سے جمع متکلم کیسے گا، الم نجعل کیا ہم نے نہیں بنایا، لہو اس کے لیے، اس کے لیے مراد یا ہو کی ضمیر لوٹ رہی انسان، لہو انسان کی طرف، لام مانے کے لیے، الم نجعل لہو کیا ہم نے نہیں بنایا اس کے لیے یعنی انسان کے لیے، عینین، عین مانے ایک آنکھ، عینین تسنیہ دو آنکھیں، کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں، کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ اس کا سریح ترجمہ، کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، لسان کہتے ہیں زبان کو، اور شفتن مانے ہونٹ، تسنیہ اس کی شفتان، تسنیہ یہاں پر حالت نصب اور جر میں ہونے کی وجہ سے، حالت جر میں ہونے کی وجہ سے یا نصب میں ہونے کی وجہ سے شفتین ہی آتا ہے، شفتان حالت رفع میں اس کا اعراب ہوتا ہے تسنیہ کا۔ تو بہرحال وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، لسان مانے زبان، شفت مانے ہونٹ، اللہ نے فرمایا اور کیا ہم نے، یعنی عینن پر عطف ہے اس کا، الم نجعل لہو کیا ہم نے انسان کے لیے نہیں بنایا، عینین دو آنکھیں، وَلِسَانًا اور ایک زبان، وَشَفَتَيْن اور دو ہونٹ، کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں، ایک زبان، دو ہونٹ نہیں بنائے؟ یہ سلیس ترجمہ، کیا ہم نے انسان کے لیے یعنی انسان کے اندر، انسان کے جسم میں ایک دو دو آنکھیں، ایک زبان، دو ہونٹ نہیں بنائے؟ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یعنی ہم نے بنائے، سوالیہ انداز میں اللہ پوچھ رہا ہے، لیکن اس کا اصل کیا ہے؟ ہم نے انسان کے اندر، ہم ہی نے انسان کے اندر، انسان کے جسم میں دو آنکھیں بنائیں، ایک زبان دی اور دو ہونٹ بنائے۔ اللہ کہتا ہے ان سب چیزوں کو ہم نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ تو اس کی تفسیر میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بات ذکر کی ہے یہ بتانے کے لیے، انسان کو باور کرانے کے لیے کہ یقیناً انہیں اللہ تبارک و تعالی انسان کو زندہ کرے گا، ان کا حساب لے گا، حساب لینے پر بھی قادر ہیں، اور وہ جس نے اسے بے شمار بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے، اس نے انہیں دو آنکھیں دی ہیں جن کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، زبان دی، دو ہونٹ دیے جن سے حرکت دے کر کے بولتا ہے، جن کے ذریعے وہ اپنے منہ کا اندرونی حصہ اور دانتوں کو چھپاتا ہے تاکہ اس کی شکل و صورت اچھی لگے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے اس نے اسے خیر و شر دونوں راہیں دکھا دی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہدا یہدی ہدایت من ہدایت کرنا، ہدینا جو متکلم کا سگا، ہم نے ہدایت دی، ہدینا ہو جو ہے انسان کی طرف لوٹ رہی، ہم نے اس انسان کو ہدایت دی، النجدین، نجدن مانے ایک راستہ، نجدین تسنیہ دو راستے، ہم نے انہیں دو، ہم نے اس انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، دونوں راستوں کی ہدایت کر دی۔ آخرت کی کامیابی کے لیے اس کی تفسیر میں اہل علم نے ذکر کیا کہ آخرت کی کامیابی کے لیے اس اللہ رب العزت نے انسان کو
خیر اور شر دونوں راستے دکھا دیے، اور ان میں سے ایک راہ کو اختیار کرنے کی صلاحیت دے دی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے دونوں راستے بتا دیے، کہا کہ یہ سیدھا راستہ جنت میں جانے والا ہے، یہ غلط ہے دوسرا راستہ ہے ٹیڑھا میڑا ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ اسلام کا راستہ ہے، یہ شرک اور کفر کا راستہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے اندر فطرتاً ڈال دیا ہے، مگر پھر بھی انسان کیا کرتا ہے؟ جس کی فطرت اچھی ہوتی ہے وہ اچھائی کو قبول کر لیتے ہیں اور اللہ کے دین پر قائم اور دائم ہو جاتے ہیں، اور وہ سیدھے راستے پر چلتے ہوئے، صراط مستقیم پر چلتے ہوئے وہ جنت کے راہی بن جاتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کی راہ بدل جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جی یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالی نے پہلے ہی واضح کر دی، پھر بھی تم گمراہ ہو جاتے ہو۔ ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنتا اور انہیں ارتکاب معاصی کے لیے استعمال نہ کرتا، لیکن مفسرین نے کہا آگے کہ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا رہا اور نیکی اور تقوی کی دشوار گزار راہ پر چل کر منزل کو پانے کی کوشش نہیں کی، یعنی نفس اور شیطان کی نافرمانی کر کے اللہ کی اطاعت و بندگی میں نہیں لگا، اور اس راہ کی مشکلات اور پریشانیوں کو اس نے قبول کر لیا، اور اس کے باوجود وہ جنت کا راہی اور جنت کا حصول کرنے والا، حاصل کرنے والا نہیں بن سکا۔ یہ مفسرین نے ان چند آیتوں کی ایک ساتھ تفسیر ذکر کی ہے۔ آیت نمبر 8، 9 اور 10 کی پوری تفسیر اس طرح سے مفسرین نے ذکر کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فا کے معنی پس، یہاں پر پھر کے معنی میں، لا کے معنی نہیں، اقتحم مانے داخل ہونا، اقتحم یقتحم اقتحاما مانے ہوتا ہے داخل ہونا، العقبہ مانے مشکل گھاٹی، عقبہ گھاٹی کو بولتے ہیں، یعنی مشکل گھاٹی عام طور پر بولے، چونکہ گھاٹی کا مطلب ہی ہوتا ہے مشکل جگہ، مشکل راستہ، جہاں پر چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے ہر طرح کے مسائل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر نہیں عقبہ میں داخل ہوا، اقتحم وہ دو داخل ہوا، تین چار اقتحم پانچ داخل ہوا، چھ العقبہ سات آٹھ مشکل گھاٹی، مشکل گھاٹی، پھر وہ مشکل گھاٹی میں داخل نہیں ہوا، پھر وہ مشکل گھاٹی میں داخل نہیں ہوا۔ اب مشکل گھاٹی کیا ہے آگے دیکھیے، خود قرآن کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، ما مانے کیا، اور مانے اور، ما مانے کیا، ادراک، ادرا مانے معلوم کرنا، کاف مانے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ آپ کو کیا معلوم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم، مل عقبہ، ما مانے کیا، العقبہ مانے مشکل گھاٹی، کہ مشکل گھاٹی کیا ہے، آپ کو کیا معلوم کہ مشکل گھاٹی کیا ہے۔ یہاں تک آپ جو ہے سلیس ترجمہ سنیے، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا دَرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو کیا پس وہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل نہیں ہوا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ کا مطلب وہ دشوار گزار مشکل گھاٹی میں داخل نہیں ہوا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ آپ کو کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے، آپ کو کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے۔ گھاٹی کس کو بولتے ہیں پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی تفسیر کہتے ہیں، دیکھیں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس گھاٹی اور دشوار گزار راہ کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ وہ کسی کی گردن سے طوق غلامی کو اتار دینے اور پھینک دینے میں مدد کرنا۔ اصل پہلے آپ لوگ
अकबा का माना समझ ली। अकबा कहते हैं पहाड़ी इलाके में जो घाटियां होती हैं। आपने सुना होगा कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ मुश्किल घाटियां होती हैं, यानी कि मुश्किल रास्ते होते हैं और मुश्किल मकानात होते हैं। वहाँ पर चलना फिरना, उठना बैठना, रिहाइश और गाड़ियों का जाना आना मुश्किल, उसको घाटी बोलते हैं। बहुत मुश्किल जगह होती है। अल्लाह तबारक व ताला कहता है कि वो इंसान मुश्किल घाटी में दाखिल नहीं हुआ। आपको क्या मालूम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल घाटी क्या है? को क्या मालूम कि मुश्किल घाटी क्या है? आगे बता रहा है अल्लाह ताला खुद ही कि मुश्किल घाटी क्या है। यानी हर किसी के बस की बात नहीं है वहां पर दाखिल होना। कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो उस मुश्किल घाटी में मुश्किल जगह पर जा करके अपना काम करके आते हैं। वो चंद लोग होते हैं। अल्लाह ताला ने उसी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओमा दराक मल अक़बा, आपको क्या मालूम अक़बा क्या है? फक्कु रक़बा। फक्का या फुक्कु माने होता है आजाद करना। फक्का माने आजाद करना। रक़बतुन के माने होता है गर्दन। गर्दन से मुराद यहां पर गुलाम है। फक्कु रक़बा मतलब है गर्दन आजाद करना। यानी कि वो मुश्किल काम दुनिया का, वो कौन सा मुश्किल काम है जो करते ही इंसान उस मुश्किल घाटी से पार हो करके सीधे जन्नत में दाखिल हो जाएगा। वो सबसे बड़ा काम क्या है? मुश्किल वक्त में आजाद करना, गर्दनों को आजाद करना, यानी गुलामों को खरीद करके आजाद करना एक काम। औ इत्आम फी यौमिन ज़ी मस्गबह। औ माने या, इत्आम के माने अतअम युतइमु, इत्आम के माने खाना खिलाना, फी माने में, यौम माने दिन, ज़ी माने वाला, मस्गबह के माने होता है भूख। औ इत्आमुन या ये कि खाना खिलाना, फी यौमिन ऐसे दिन में, ज़ी मस्गबह जो भूख वाला दिन है। भूख वाला दिन का मतलब क्या है? अब इसका सलीस तर्जुमा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि किसी फाके के दिन, फाके वाले दिन खाना खिलाना। फक्कु रक़बा औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मस्गबह का सलीस तर्जुमा है कि फाके वाले दिन खाना खिलाना, भूखे रहने वाले दिन, भूख वाले दिन खाना खिलाना किसी को, ये मुश्किल घाटी को आसान कर देता, मुश्किल रास्ते को आसान बना देता है। सबकी अलग अलग तफसीर इंशाअल्लाह अभी कुछ ही देर में आएगी। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया, यतीमन ज़ा मक़रबा। यतीम के माने यतीम, ज़ा माने वाला, मक़रबा के माने कराबत। तो यतीमन ज़ा मक़रबा, किसी रिश्तेदार यतीम को ये खाना खिलाया जाए भूख वाले दिन। तो किसको खिलाया जाए? यतीमन, किसी ऐसे इंसान को जो बजाते खुद यतीम हो। यतीम कहते हैं उस बच्चे को जिसके वालिद बचपन में इंतकाल कर गए हो। और यतीम का इतलाक बुलूगत से पहले तक, 14 या 15 साल के पहले पहले तक होता है। बालिग होने के बाद कोई भी यतीम नहीं होता। ज़ा मक़रबह का मतलब वो कराबतदार। एक तो यतीम अपनी जगह बहुत बड़ा सवाब रखता है, नंबर दो वो मकरवा यानी करीबी रिश्तेदार भी हैं तो डबल सवाब। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे भूख वाले दिन जबकि सबको जरूरत है, ऐसे जरूरी वक्त में जरूरी सामान को सबकी जरूरत है, खाने की जरूरत है, भूख लगी हुई है, ऐसे में यतीम बच्चा हो और वो भी करीबी रिश्तेदार हो, ऐसे को खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब का काम है। ये मुश्किल घाटी को, मुश्किल रास्ते को आसान बना देता है। औ मिस्कीन ज़ा मतरबा, औ माने या, मिस्कीन के माने मिस्कीन,
ज़ा माने वाला, मतरबा के माने मिट्टी। या तो आप करीबी यतीम को खिलाइए, या ये कि ऐसे मिस्कीन को खिलाइए जो मिट्टी वाला है। मिट्टी वाला का मतलब यानी कि मिट्टी में पड़े रहे किसी मिस्कीन को, यानी जिसके पास न छत है, न घर है, न बार है, न उसके पास ओढ़ने के लिए कुछ है, न बिछोने के लिए कुछ है। ऐसे मिस्कीन को भूख वाले दिन खाना खिलाना, ये मुश्किल तरीन रास्ते को आसान बना देता है। अल्लाह तबारक व ताला ने इन 4-5 आयतों में जो बातें कही हैं, आज की जिंदगी का हम सब का खुलासा है। बहुत गौर से सुनिए और इस तफसीर को गौर से सुने, पढ़ें और इन आयतों पर गौर फिक्र करें। हमारी जिंदगी का असल मकसद यही 5-6 आयतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र कर दिया है। सुनिए, तफसीर कहते, मुफस्सिरीन कहते हैं, इस घाटी और दुश्वार गुजार राह की तफसीर अल्लाह ताला ने यह बयान फरमाई कि वो किसी की गर्दन से तौके गुलामी उतार फेंकने में मदद करनी। मतलब यह है कि कोई आदमी को हमने देख, किसी आदमी को, किसी मर्द को, किसी औरत को देखा कि वो किसी का गुलाम या लौंडी है। ये गुलामी बड़ी खतरनाक है। इंडिया में हम लोग जो अभी आजादी से रह रहे हैं, हमारे आबा और अजदाद ने, हमारे हमारे बुजुर्गों ने, इंडिया के, इन्होंने हमें गुलामी से आजाद कराया। इसलिए हम लोग कितने 15 अगस्त को गुलामी से आजाद हुए, और 26 जनवरी आ रही है, उस दिन जो है खुशियां मनाते हैं लोग। ये जो आजादी हमें मिली, ये यकीन बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वरना आज तक पूरा हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान की जनता, चाहे वो मुस्लिम हो या काफिर हो या सिख हो, ईसाई हो, बिला किसी धर्म और मजहब और मसलक के इख्तिलाफ के सारे हिंदुस्तान में उन अंग्रेजों के तन के गोरे, मन के काले अंग्रेजों के उसमें दबदबे में होते, और बहुत मुश्किलात हो जाती। और उन उन लोगों का ऐसा मामला है कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह ने हमें बचा लिया और हमें गुलामी से निकाला। ये गुलामी बड़ी खतरनाक है, ये इंसान को सबसे नीचा गिरा देती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये पसंद है कि एक इंसान मुश्किल तरीन रास्ते को आसान बनाना चाहता है। जो मुश्किल तरीन रास्ता जन्नत में जाने वाला है, अगर वो जन्नत के रास्ते को आसान बनाना चाहता है, तो फक्को रक़बा, उसे चाहिए कि वो गर्दन आजाद करे। बात समझ में आ गई आप लोगों को? मेरी बात समझ में आ गई? यानी उसे खरीद कर आजाद कर देना। मुफस्सिरीन कहते हैं उस गुलाम को, उस लौंडी को खरीद कर आजाद कर देना, या जुजवी तौर पर उस काम में उसकी मदद करना। यानी उसके पास पूरा माल नहीं है, उसका मालिक ऐलान कर रहा है कि मैं इस गुलाम को बेच रहा हूं, एक एक इतने इतने रुपए में, मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए में बेच रहा हूं। और बेचारे के पास, उस गुलाम के पास 50,000 रुपया है। अब 50,000 की जरूरत है, मिला दीजिए, उसको आजाद कर दीजिए। अगर ये कर दिए तो इंशाअल्लाह तबारक रहमान आपको गर्दन आजाद करने का सवाब, और ये मुश्किल घाटी जो है, ये हमारे सबके लिए, आपके लिए आसान हो जाएंगी, इसकी मदद की जाएगी। इस जिम्न में मुफस्सिरीन कहते हैं, इस जिम्न में काफिरों के हाथ से मुसलमान कैदी का आजाद कराना भी आता है। जब आज के दौर में गुलाम नहीं है, तो जब मुसलमान जहां पर कैदी बनाए गए हैं और काफिर हुकूमतें हैं, अब हिंदुस्तान में देखिए कितने मुसलमान जो बेचारे बेगुनाह है, जो सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं, सालों साल गुजर गए, 20 सालों से आज परेशान है वो लोग। उन लोगों को आप निकाल सकते हैं तो निकालिए, उनके लिए आप पैसा दे सकते हैं तो दीजिए, और वकीलों को लगा सकते हैं तो लगाइए उनके पीछे। और मैं जानता हूं ऐसे कुछ वकला को, जो ऐसे वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, जो बाकायदा यही काम करते हैं और लोगों को रिहा कराते हैं। ऐसे लोगों का ताउन करना चाहिए, और ऐसे लोगों का सपोर्ट करके हमें इस रास्ते में आसानी पैदा करनी चाहिए। अगर हम ये आजाद नहीं करा सकते, ये रास्ता हमारे पास नहीं है, बंद हो गया मिसाल के तौर पर, या इतना माल नहीं है कि हम लोगों को आजाद करा सके, या गुलामी से हटा सके, या कैद से छुड़ा सके, तो अगला जो मरहला है, औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, ये काम कर लीजिए। यानी भूख वाले दिन, शदीद भूख है, दुनिया परेशान है, कहत साली का दौर है, कहत साली के दौर में खाना मुश्किल, पीना मुश्किल, लोगों के पास कुछ नहीं है, उस मौके पर क्या करना? खाना खिलाना।
جب لوگ سخت قحط سالی، مفسرین اس آیت کے تفسیر میں کہتے ہیں کہ لوگ سخت سخت قحط سالی میں مبتلا ہوں، شدید بھوک سے دوچار ہوں، اور غذا کے بغیر لوگوں کی جانیں ہلاک ہو رہی ہوں، اس وقت کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی نہایت غریب نادار کو کھانا کھلانا، یتیما ذا مقربہ کی مفسرین نے ایک اور تفسیر لکھی، کہا کہ اس میں اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ داد و دہش اور دیگر مالی تعاون اور مدد میں رشتہ دار محتاجوں کو دوسروں پر مقدم رکھا جائے۔ یتیم ذا مقربہ کی تفسیر میں کہا کہ اگر آپ کو کسی کو دینا ہی ہے داد و دہش اور اسی طریقے سے مالی تعاون کرنا ہی ہے، تو آپ کے اپنے رشتہ دار جو بیچارے غریب ہوں گے، جو بیچارے نادار ہوں گے یا متوسط درجے کے ہیں، بہت زیادہ ہائی فائی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو آپ ترجیح دیجئے اور ایسے لوگوں کو اپنا مال صرف کیجئے، کھلائیے پلائیے، ان کو دینا، ان کا تعاون کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اور یاد رکھیے کہ آپ مشکل ترین گھاٹی کو آسان کر دے رہے ہیں، اور یہ اہل علم نے تفسیر کو ذکر کیا ہے۔ اب میں آپ کو خلاصے کے طور پر بتا رہا ہوں، آپ بہت غور سے سنیے۔ فلق ولقتحم العقبہ سے سنیے۔ اللہ کہتا ہے فلقتحم العقبہ، اللہ کہتا ہے کہ وہ انسان عقبہ میں مشکل گھاٹی میں داخل نہیں ہوا۔ یہ مشکل گھاٹی سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا حفت الجنت بالمکاری وحفت النار بالشہوات، جنت مشکلوں سے گھیر دی گئی ہیں، اور جہنم شہوت سے اور خواہش نفس سے گھیر دی گئی ہے۔ یعنی جہنم میں جانا بہت آسان ہے، جنت میں جانا مشکلات پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تبھی جا کر کے ہم جنت میں جائیں گے۔ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنا دیا۔ آج دیکھیے، نافرمانی کرے، گناہ کرے، کوئی آدمی خواہش نفس کی پیروی کرے، فوراً جہنمی ہو جائے گا۔ شراب پی لیا، اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیا، اور وہ اس کے اندر شراب میں منہمک ہو گیا، بہت زیادہ توبہ کرنے کو تیار نہیں، شرک پہ مر گیا، شرک توبہ نہیں کیا، جادو ٹونے وغیرہ کے اندر لگ کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر، یعنی کہ جہنم بہت ایزی ہے اور جنت بڑی مشکل ہے۔ دیکھیے یہاں پر جو جنت کمانے کا عقبہ یعنی جنت کا جو راستہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے گردن آزاد کرنا۔ مشکل ہے نا؟ آج کے دور کے حساب سے بہت مشکل کام ہے، نہیں ہے اگر آپ کے پاس، کیونکہ مشکلات اتنی زیادہ ہیں کہ ہمارے پاس خود اپنے پیسے نہیں، تو ہم کیسے گردن کو آزاد کریں؟ اچھا ٹھیک ہے، گردن آزاد نہیں کر سکتے، کسی کو غلام سے، اور لونڈی کو لونڈی کی حیثیت سے آزاد نہیں کرا سکتے، تو پھر ایک کام تو کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ شدید بھوک مری کا دور ہو، قحط سالی ہو، ابھی کورونا جلد ہی 2020-21 کا دور ہے، ہم لوگوں نے دیکھا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ دنیا ایک ایک لقمے کے لیے وہاں، اچھا لوگ تو جان کے لیے تڑپ رہے تھے کہ ہماری جان بچ جائے، اس کے لیے لوگوں کے پاس آکسیجن نہیں تھا، لوگوں کے پاس بیڈ خالی نہیں تھے، اتنی پریشانی، اور اوپر سے پھر کھانے پینے کے مسائل، لوگ اتنے پریشان تھے۔ اس موقع پر بڑا اچھا موقع تھا، اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھنا تھا کہ کوئی ہمارا قریبی رشتہ دار ایسا ہے جو یتیم بھی ہے، یا پھر ایسا مجبور انسان، مسکین آدمی جو انسان کی زندگی میں ضرورت ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ ایسے بھوک مری کے ایام میں، قحط سالی کے ایام میں کسی کو کھانا کھلانا، یہ بہت بڑا ثواب ہے، یہ انسان کے جنت کو واجب کر دیتا ہے، یعنی جنت کا جو مشکل ترین راستہ ہے، یہ کام کرنے سے اس کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا اور وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ ہم سب کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ جنت کمانے، اور جنت کے بارے میں کیا کہا؟ یہ مشکل گھاٹی ہے، یہ مشکل گھاٹی آسان کیسے ہوگی؟ یا تو گردن آزاد کرو، یا پھر جو ہے بھوک مری کے ایام میں، قحط سالی کے ایام میں قریبی یتیم کو کھلاؤ، اگر قریبی یتیم ہمارے سماج میں ہے ہی نہیں، ہمارے خاندان میں ہے ہی نہیں، تو پھر ایسے مسکین کو کھانا کھلاؤ جو ہمیشہ مٹیوں میں لت پت رہتا ہے، یعنی بہت غریب نادار انسان ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اس معاملے میں کہ جو نیک پرہیزگار اللہ والا ہے، جو نمازوں کا پابند ہے، روزہ صوم و صلات کا پابند ہے، ایسے لوگوں کو کھلانا چاہیے، ایسے لوگوں کا ہیلپ کرنا
کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہیے، مدد کرنا چاہیے، تاکہ آپ کو ہمیں اس کا پورا ثواب ملے اور ہم جنت کے مستحق بن جائیں۔ یہ خلاصہ ہے ہماری زندگی کا، اور یہی اسلام چاہتا ہے ہم سے، اس لیے ہمیں ان چیزوں پر غور و فکر کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم نے آج کے درس میں سنی، جو ہماری زندگی کا اہم مقصد ہے کہ جنت میں جانا، یہ بہت اہم کام ہے، اور یہی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ لہذا ان جنت میں جانے کے لیے ان صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑے، ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ گھاٹی میں جب جائیں گے، اس ایسے علاقے میں جہاں پہاڑی علاقے ہوں، پہاڑی علاقوں میں جہاں چھوٹی چھوٹی گھاٹیاں اور چھوٹے چھوٹے راستے ہوں، مشکل، وہاں پر چلنا مشکل، اٹھنا بیٹھنا، ہر طرح کی مشکلیں اور صعوبتیں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی جنت میں جانے کے لیے بھی مشکلات، میں نے کیا بتایا ابھی، حفت الجنت بالمکر، ناپسندیدہ چیزوں سے جنت گھیر دی گئی۔ اب ٹھنڈی کا زمانہ ہے، بہت شدید ٹھنڈی ہے، صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز تو پڑھنا ہے، لیکن وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہے، شرط ہے۔ اب ہم کیا کریں گے جب شرط ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے وضو کرنے کے لیے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ایسے میں ہمیں اپنے اوپر، اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ جو لوگ مذکورہ والا پانچوں باتوں پر عمل پیرا ہوں گے، وہی گھاٹی عبور کر سکیں گے، جہنم سے نجات پائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ اور ہمارے صحابہ کا اللہ تعالیٰ نے ایک کانسیپٹ ذکر کیا، صحابہ کا ایک مقام، صحابہ کی آپسی زندگی کو ذکر کیا۔ کیا کہا؟ سورہ فتح پڑھی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، یہ سارے کے سارے صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے رحم دل تھے، ان کے یہاں یہ انا پرستی نہیں تھی، میں میری فیملی، بس میں میری فیملی والا معاملہ تھا ہی نہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں میں یہی ہے، میں میری فیملی، بس میں میری فیملی کا کوئی تصور نہیں صحابہ میں، وہ ان کا تصور تھا رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے۔ اور قرآن نے کہا کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، چاہے مشکلات میں پڑ جائیں، خود اتنی تکلیف اٹھا لیں گے، لیکن اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، یہ صحابہ کی اولین درجے کی ترجیح ہوتی تھی۔ یہ ہمارے یہاں آج مسلمانوں میں نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہے آپ لوگ؟